الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں انبیاء کا جو سلسلہ چلایا، ہر نبی کو اللہ نے جو دعوت دی وہ اللہ کی توحید کی تھی، شرک و بدعت سے نفی کی تھی، اور ہر نبی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ایمان لانے والوں کا ایک گروہ بنایا جو اس نبی پر ایمان لائے اور ہر معاملے میں اس نبی کی مدد کی۔ چنانچہ نبوت کا یہ سلسلہ چلتا رہا اور آخر کار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آخری رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے دوست عطا فرمائے، غمخوار عطا فرمائے، ہمراز عطا فرمائے، معاون اور مددگار عطا فرمائے، ایسے ساتھی جو نہ ڈگمگانے والے تھے، نہ پیچھے ہٹنے والے تھے، نہ کفر سے دبنے والے تھے، نہ کسی ملامت اور پریشانی کو محسوس کرنے والے تھے، بلکہ انہوں نے تن من دھن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا، نہ اپنے مال کی پرواہ کی، نہ اپنی اولاد کی پرواہ کی، نہ اپنے اہل و عیال کی پرواہ کی، حتیٰ کہ نہ اپنی جان کی پرواہ کی۔ ان غم خاروں میں، رازداروں میں، یاروں میں اور حبداروں میں ایک نام ایسا ہے کہ جو انبیاء کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ نام ہے۔ انبیاء کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی شخص ہیں تو صرف وہی ہیں، اور وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
وہ واحد صحابی ہیں صحابہ کرام کی جماعت میں، واحد صحابی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی 4 نسلیں صحابہ ہیں، 4 نسلیں جن کی صحابی رسول ہیں، جن کو صحابہ کا شرف حاصل ہے، حضور کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ ابو بکر صدیق کے علاوہ کوئی آپ کو ایسا صحابی نہیں ملے گا جس کی 4 نسلیں صحابہ میں شامل ہوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور نوجوانوں میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، نوجوانی کی حالت میں سب سے پہلے جو اسلام کی آغوش میں داخل ہوئے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت سے بھی پہلے اللہ کے رسول کے دوست ہیں۔ آپ نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، آپ کے سر مبارک پر نبوت کی دستار نہیں رکھی گئی تھی، ابو بکر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ اور کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بیان فرمائی ہو اور ابو بکر صدیق اس مجلس میں موجود نہ ہوں، اور آپ سے کسی نے کہا ہو کہ یہ بات ایسے ہو سکتی ہے، تو انہوں نے پوچھا کس نے کہا؟ تو کہا آپ کے یار محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو بکر نے یہ نہیں کہا میں پوچھوں گا، سوچوں گا، سمجھوں گا، فوراً کہا اگر یہ بات میرے محمد نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر سب سے پہلے اس پر ایمان لاتا ہے۔ ابھی حضور سے بھی نہیں ملے اس بات کے سلسلے میں، اس مسئلے کو خود حضور سے بھی نہیں سنا، صرف کسی نے کہا کہ ابو بکر یہ بات ایسے ہو سکتی ہے بھلا۔ اب ذہن اس کو نہیں مانتا، ظاہری طور پر وہ بات سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن پوچھنے پر بتاتے ہیں کہ تمہارے یار نے ایسا کہا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں اگر محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے نوجوانوں میں اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور یہ خود صحابی ہیں۔ ان کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی صحابی ہیں، ان کے بیٹے سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر یہ بھی صحابی ہیں، آپ کی بیٹیاں سیدہ ام سلمہ ہیں، سیدہ اسمہ ہیں، سیدہ عائشہ ہیں، دیگر بیٹیاں ہیں یہ بھی صحابیہ ہیں، اور حضرت اسمہ بنت ابی بکر کا بیٹا عبداللہ بن زبیر یہ بھی صحابی ہے۔ 4 نسلیں جس انسان کی صحابہ کی صحبت میں حاصل ہوئی ہوں، حضور کی صحبت میں حاصل ہوں، جن کی 4 نسلیں صحابہ ہوں، ایمانداری سے بتائیے اس کی شان اور عظمت کے کیا کہنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں اگر میں کسی کو اپنا جگری دوست بناتا اللہ کے علاوہ، کیونکہ اللہ میرا سب سے جگری دوست ہے، اللہ میری ہر بات سے واقف ہے، اللہ میری ہر بات کو جانتا ہے، اللہ میرے ہر حال سے واقف ہے، اللہ کے علاوہ اگر میں کسی کو اپنا جگری دوست بناتا تو میں ابو بکر صدیق کو اپنا دوست بناتا۔ بس وہ اسلام کے اندر بھائی چارہ ہے، اتنا کافی ہے ابو بکر کے لیے، لیکن اگر میں کسی کو جگری دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ یاد رکھو اللہ نے ابو بکر کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ جس کو اللہ اپنا دوست بنائے، جس کو اپنا جگری دوست بنانے کی خواہش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، بھلا اس شخص سے بہتر کون شخص ہو سکتا ہے؟ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ قرار دیا۔ اشارہ دیکھیے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی چل رہے تھے، میں بھی چل رہا تھا، تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے تھا۔ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے چل رہا تھا۔ مجھے حضور نے فرمایا اے ابو دردہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو اس شخص کے آگے چل رہا ہے جو تجھ سے بہتر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس وقت سورج جن نفسوں پر، جن جانوں پر طلوع ہوتا ہے، جن لوگوں پر سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، ان میں سب سے افضل اور اعلیٰ ابو بکر ہے۔
کیونکہ انبیاء تو چلے گئے نا. اس وقت جو لوگ موجود ہیں لوگوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ابو بکر ہیں. فرمایا جن لوگوں پر سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے ان میں سب سے بہترین شخص اگر ہیں تو ابو بکر ہیں. تو اس ابو بکر کے آگے چل رہا ہے. یعنی ابو بکر جب چل رہے ہوں ان کے آگے نہیں چلا کرو، ان کے پیچھے چلا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. یہ شان بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس یہ بھی صحابی ہیں، ان کے والد حضرت عباس یہ بھی صحابی ہیں. حضور کے چچا ہیں حضرت عباس اور کزن ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. بیان فرماتے ہیں جس دن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، آپ کا جسم اطہر چارپائی پہ رکھا ہوا تھا. لوگ آ رہے تھے عمر بن خطاب کے لیے دعائے مغفرت کر رہے تھے. میں بھی ان کے پاس کھڑا تھا. جس قدر مجھ سے ہوا میں نے ان کے لیے دعا کی. اچانک میں نے دیکھا کہ کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. اللہ اکبر کبیرہ. کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. میں نے مڑ کر دیکھا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور انہوں نے سب سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائے مغفرت کی، رحمت کی دعا کی. اور پھر فرمایا عمر کی جسم کو مبارک مخاطب کر کے کہا، اے عمر کاش میں اس روئے زمین پر تجھ سے زیادہ کوئی نیکیوں والا شخص دیکھتا. اس وقت کاش میں تجھ سے زیادہ کوئی نیکیوں والا شخص دیکھتا. یعنی تجھ سے پہلے ابو بکر تھے اور اب تو تھا جس کی سب سے زیادہ نیکیاں تھی. اور اے عمر میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. تو ضرور اپنے یاروں سے ملے گا، تو ضرور اپنے ساتھیوں سے ملے گا. وہ ساتھی کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں ایسا کیوں نہ ہو، ایسا کیوں نہ ہو ابو بکر اے عمر میں نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے ذہبت انا و ابو بکر و عمر وخرجت انا ابو بکر و عمر ودخلت انا ابو بکر و عمر. میں فلاں جگہ پر گیا، میرے ساتھ ابو بکر بھی ساتھ تھے، عمر بھی ساتھ تھے. اے عمر میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں فلاں جگہ پر داخل ہوا، فلاں غار میں، فلاں باغ میں، فلاں مجلس میں داخل ہوا، میرے ساتھ ابو بکر بھی تھے اور عمر بھی تھے. اے عمر میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں فلاں جگہ سے نکلا، میرے ساتھ ابو بکر بھی تھے، میرے ساتھ عمر بھی تھے. یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی سنا، اے عمر میں نے حضور کے ساتھ ساتھ ابو بکر کا بھی ذکر سنا، آپ کا بھی ذکر سنا. یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی شان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، لوگوں اگر اس وقت اہل زمین کا ایمان تولا جائے، اس وقت اہل زمین کا ایمان تولا جائے، پوری کائنات کا ایمان ایک سائڈ پہ ہے، ابو بکر صدیق کا ایمان ایک سائڈ پر ہے. حضرت عمر بیان فرما رہے ہیں کہ کائنات میں اس وقت سب سے زیادہ ایمان کس شخص کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا. شان والے، شوکت والے، عظمت والے. اور سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس شخص سے؟ اور عمر بن عاص بیان فرماتے ہیں میرے پوچھنے کا مقصد مردوں میں سے تھا کہ مردوں میں کون سب سے زیادہ آپ کو افضل ہے. میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ سب سے زیادہ محبت کس سے فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر کبیر. یہ عائشہ کون ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دختر، آپ کی لخت جگر. فرمایا عمر مجھے سب سے زیادہ محبت ہے تو عائشہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ.
کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ کے باپ ابو بکر سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیر، یہ شان ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور میں پچھلے جمعے میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا، لوگو مجھے اللہ نے تمہارا امین بنایا ہے، تمہارا خلیفہ بنایا ہے، میرے کندھوں پر وزن آیا ہے، لوگو بتاؤ ذرا تم مجھے کس طرح لے کر چلو گے؟ عمر بن خطاب نے کیا فرمایا تھا؟ اے ابو بکر جب تک آپ صحیح چلیں گے ہم صحیح چلیں گے، جس دن آپ ٹیڑے ہوں گے عمر کی تلوار آپ کو سیدھا کرے گی۔ اور اللہ کی قسم یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ وزن اٹھایا تو خلافت کا اٹھایا، بھاری بوجھ۔ کیوں بھاری بوجھ؟ حالانکہ خلافت کا عرصہ بالکل کم ہے، 2.25 سال سے 2.5 سال کے درمیان خلافت کا عرصہ ہے، مگر اس 2.25 سے 2.5 سال کے درمیان جتنی ذمہ داری، بھاری ذمہ داری سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر آئی، کسی پر بھی نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ حضور زندہ تھے، زکوٰۃ وصول کرتے تھے، حضور چلے گئے ہیں، لہٰذا اب زکوٰۃ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، اب ہم جو چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، یاد رکھو تم میں سے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیا کرتا تھا وہ اب بھی ویسے ہی زکوٰۃ دے گا اپنے نصاب کے مطابق۔ اور اللہ کی قسم اگر تم میں سے کسی نے زکوٰۃ کے جانوروں میں سے کسی جانور کی رسی بھی روک لی، میں اس رسی کے لیے بھی اس سے جنگ کروں گا۔ زکوٰۃ کے اندر جیسے اونٹوں کی زکوٰۃ ہے، بکریوں کی، گائے کی زکوٰۃ ہے، جن جانوروں کی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دیتے وقت جب وہ جانور دو گے ان کی رسی بھی کھولنے کی تم کو اجازت نہیں ہے۔ اگر تم نے اس جانور کی رسی بھی کھول لی کہ چلو جانور دے دیتے ہیں، رسی کھول کے کسی اور جانور کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، ابو بکر اس کے لیے بھی تم سے جنگ کریں گے۔ مانعین زکوٰۃ کے ساتھ سب سے پہلا جو مارکا ہوا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا، کہ زکوٰۃ لی، زکوٰۃ کے نصاب کو، نظام کو درہم برہم نہیں ہونے دیا، قائم رکھا اس بات کو۔ یہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کی خلافت میں ایک جھوٹا نبوت کا دعوے دار مسائلمہ کذاب وہ اٹھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس نے نبوت کا اعلان کیا کہ محمد اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے بعد میں نبی ہوں، میری نبوت کا اظہار ہوگا، میری نبوت کا پرچار ہوگا۔ ان کے خلاف جنگ کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ یہ سب سے بڑی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی کثیر تعداد شہید ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کو دیکھیں، میں پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں کہ کم و بیش 27 جنگیں ایسی ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شامل ہوئے۔ جن جنگوں کی کمانڈرنگ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، 27 جنگیں ہیں۔ ان 27 جنگوں میں تمام کی تمام جنگوں میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہر جنگ میں فتح عطا فرمائی، 1000 سے بھی زیادہ صحابہ کی شہادت نہیں ہوئی ہے 27 کی 27 جنگوں میں۔ اور یہ مسائلمہ کذاب کے خلاف ختم نبوت پر لڑی جانے والی پہلی جنگ ہے جس کی ایک جنگ کے اندر 1200 سے زائد صحابہ شہید ہوئے، اور یہ سیدنا ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا۔ اتنی بڑی جنگ نبوت کے دعوے دار کے خلاف لڑی، اور یہ شان، یہ نبوت کی حفاظت، ختم نبوت کی حفاظت کی کا یہ صحرا بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر آتا ہے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، آپ مدینہ سے نکلے، انصار کے ایک باغ میں گئے، میں آپ کے ساتھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے ایک کنارے میں چلے گئے، آپ نے اپنے قضائے حاجت کی۔ جب آپ اپنی حاجت سے فارغ ہوئے، واپس آئے،
مجھے فرمایا اے ابو موسیٰ باغ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ. جو اس وقت باغ ہوتے تھے نا ان کی سائڈوں پہ دیواریں کی جاتی تھیں, کوئی جانور کوئی اس طرح کی چیزیں آ کر باغ کو نقصان نہ پہنچائیں. فرمایا اے ابو موسیٰ باغ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ, کسی کو اندر مت آنے دینا. ہاں جب کوئی اندر آئے اجازت طلب کرے, جب وہ اندر داخل ہونے لگے اس کو میرا سلام کہنا اور اس کو جنت کی بشارت سنانا. اللہ اکبر کبیرہ. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کون بندہ آتا ہے. سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے باغ کے اندر داخل ہوئے. میں نے آپ کو سلام کہا, سلام کہنے کے بعد میں نے کہا ابو بکر آپ جنتی ہیں, آپ کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت سنائی. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا کچھ دیر گزری, حضرت عمر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے باغ کے دروازے پر آئے. میں نے آپ کو بھی سلام کہا اور کہا اے عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کچھ دیر گزری, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے. میں نے ان کو بھی یہی سلام کہا اور سلام کہنے کے بعد میں نے آپ کو حضور کی طرف سے جنت کی بشارت سنائی. دنیا میں اللہ نے تمام صحابہ سے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ قرآن میں عطا فرمایا. فرمایا وہ لوگ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ, وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے عمل صالح کیے یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو بہترین قسم کے لوگ ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا جنات خالدین فیہا, جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا. یہ وہ لوگ ہیں جو اس جنت میں داخل ہوں گے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہے, یہ اللہ سے راضی ہے. اللہ نے تمام صحابہ کو, کیونکہ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس کی موت ایمان کی حالت میں نہ ہوئی ہو. صحابی کسے کہتے ہیں؟ وہ بندہ جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے پھر اسی ایمان پر قائم رہے حتیٰ کہ اس کی موت واقع ہو ایمان کی حالت پہ ہو. کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جو ایمان کی حالت میں فوت نہ ہوا ہو. جو ایمان سے پھر گیا وہ ویسے مرتد ہو گیا, جیسا کہ مانعین زکوٰۃ تھے یا دیگر لوگ تھے یا منافقین تھے, لیکن جن کی ایمان پر موت ہوئی وہ صحابی ہیں اور ہر صحابی رسول جنتی ہے. لیکن ان میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت سنائی. فرمایا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, سعد فی الجنہ, سعید فی الجنہ, ابو عبیدہ بن جراح بالجنہ, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. اللہ اکبر کبیرہ. 10 صحابہ کے نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن 10 صحابہ کے نام لیے. فرمایا یہ بھی جنتی ہے, یہ بھی جنتی ہے, یہ بھی جنتی ہے, یہ بھی جنتی ہے. ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. ان عشرہ مبشرہ کے اندر سر فہرست اگر کوئی شخص ہے جس کو جنت کی بشارت سنائی گئی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہے جو ہر وقت ہر جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. بدر میں حضور کے ساتھ ہیں, احد میں حضور کے ساتھ ہیں, خندق میں حضور کے ساتھ ہیں, حنین میں حضور کے ساتھ ہیں. ہر غزوے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نظر آئیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظر آئیں گے. حتیٰ کہ ہجرت کی رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے, ہجرت کر کے چلے جائیے, یہ کفار آپ کی قتل کی سازش بنا رہے ہیں. اللہ چاہتا تو حضور کی اس وقت بھی مدد فرما سکتا تھا. اللہ نے مدد بھی فرمائی, لیکن اللہ نے ہجرت کا ایک مقام عطا فرمانا تھا. فرمایا چلے جائیے. آپ نکلے, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں, اور آپ نے اپنے بستر پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا. فرمایا اے علی یہ لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں, تم لوگوں کی امانتیں پہنچا کر کل فلاں جگہ پر مجھ سے ملنا. بلکہ فرمایا تم امانتیں دینے کے بعد فلاں جگہ پر آ کر مجھ سے ملنا. اور یہ ساتھ کون ہے؟ رات کے وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور یہ سفر کرتے کرتے مکہ سے تقریباً 3 کلومیٹر دور غار ثور ہے۔ غار ثور، جو لوگ مدینہ میں گئے ہیں ان سے پوچھئے غار ثور کی پہاڑی کس قدر بلند ہے، اور اب تو وہاں پر راستے بن چکے ہیں، لوگ چڑھتے 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 سانس لیتے چڑھتے سانس لیتے چڑھتے پہنچ جاتے ہیں۔ اس وقت تو اس طرح کے راستے بھی نہیں تھے۔ یہ ابوبکر صدیق ہی ہیں جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ حضور کو لے کر غار ثور میں پہنچے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم حیران ہوتے ہیں کہ اکیلا بندہ غار میں اس پہاڑی کے اوپر چڑھتے چڑھتے تھک جاتا ہے، وہ کس طرح کا حالت ہوگی کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے غار کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ کون مدد کر رہا تھا ابوبکر کی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یقیناً یہ اللہ کی مدد تھی، ابوبکر کا ایمان تھا کہ اللہ نے ان کو یہ عظمت اور شان عطا فرمائی۔ غار کے اندر ہیں، کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار پر پہنچ گئے۔ ابوبکر صدیق بیان فرماتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں کفار پہنچ گئے ہیں، اگر انہوں نے ذرا سا بھی جھانک کر نیچے دیکھا تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ ابوبکر فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے اپنی جان کی کوئی فکر نہیں تھی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان عزیز تھی۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین۔ فرمایا الا تنصروه، اللہ ہی ہے جو ان کی مدد کرنے والا ہے۔ الا تنصروه، اگر تم ان کی مدد کرو گے تو یاد رکھو فقط اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، اس وقت ان کی مدد کس نے کی تھی؟ جب دو لوگ کٹھے نکلے جن کو کافروں نے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، جب وہ کٹھے پہنچے غار کے اندر، ان میں سے ایک پریشان ہونے لگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے وہ نقشہ کھینچا ابوبکر صدیق کی پریشانی کا، ابوبکر صدیق کی پریشانی کا نقشہ اللہ نے قرآن میں کھینچا کہ جب ان میں سے ایک بندہ پریشان ہو رہا تھا دوسرے کے لیے، تو اللہ نے اس وقت کیا فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ، جب دوسرے نے اپنے دوست سے کہا۔ کس نے کہا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لصاحبہ، اپنے صحابی سے کہا، اپنے یار سے کہا، اپنے دوست سے کہا، اپنے خلیل سے کہا، لا تحزن، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے ابوبکر تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کس چیز کی پریشانی ہے؟ اور ابوبکر کو کس چیز نے پریشان کیا ہوا ہے کہ کوئی میرے حضور کو، میرے محبوب کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس حالت میں ابوبکر کا دل گھبرا رہا ہے، پریشان ہو رہے ہیں، عجیب کشمکش ہے۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ابوبکر کے دل پر بھی سکینت نازل کی، ان کے دل کو مطمئن کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ آپ نے فرمایا ابوبکر پریشان نہ ہو، ہم یہاں اکیلے نہیں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ۔ آپ قرآن کو پڑھیں، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کے اندر آتا ہے، جب یہ قوم کو ساتھ لے کر نکلے دریا کے اوپر اللہ کے حکم سے، دریا پر جب پہنچے، آگے دریا کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، اور قوم کہہ رہی ہے اے موسیٰ اب تو نے ہمیں مروا دیا۔ قرآن کو پڑھیے، کیا کہہ رہی ہیں قومیں؟ اے موسیٰ اب کیا ہوگا؟ آگے دریا کا پانی ہے، پیچھے فرعون کی فوج، وہ دیکھو اتنا بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے، کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ قوم کا ایمان اللہ پر اس طرح مضبوط تھا ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں گھبراؤ، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ہمیں ہدایت دے گا، اللہ ہمیں نکلنے کا راستہ دے گا۔ یہاں ابوبکر صدیق کا ایمان اللہ پر کتنا مضبوط ہے کہ اللہ کے رسول یہ نہیں فرما رہے ابوبکر گھبراؤ نہیں اللہ میرے ساتھ ہے، فرمایا ابوبکر گھبراؤ نہیں اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ یہ شان ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے جن کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اپنے ایمان کا تذکرہ کیا اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے متعلق اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ابوبکر گھبرانا نہیں ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس قدر شان،
اس قدر بلند مرتبہ ہمت اور حوصلہ دیکھیے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، لوگوں نے آپ پر تہمت لگائی۔ ایک صحابی کے ساتھ اس سفر کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قضائے حاجت کے لیے گئیں تو آپ کا ہار گم ہو گیا۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، کتب احادیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور وہ اس ہار کو ڈھونڈنے لگ گئیں۔ واپسی پہ ہی تو قافلہ نکل چکا تھا، سیدہ عائشہ وہیں لیٹ گئیں کہ پیچھے سے کوئی قافلے میں آئے گا تو مجھے لے جائے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے نہیں پائیں گے تو مجھے تلاش کروائیں گے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن معطل نام ہے، یہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ آپ قافلے سے پیچھے چلنا، اگر کسی کی کوئی چیز گرے تو آپ وہ ساتھ لیتے ہوئے آئیں۔ وہ آئے، آ کر دیکھا کہ کجاوا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، اور عثمان بن معطل فرماتے ہیں میں نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پردے کے حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، تو میں نے محسوس کیا کہ یہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ میں نے کہا ہے میری بربادی، اے اماں جی آپ یہاں کیا ہوا؟ فرمایا اس طرح کا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سیدنا عثمان بن معطل نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اٹھایا اور فرمایا کہ آپ بیٹھیے کجاوے کے اندر۔ جیسے اونٹ کو اٹھایا تو ہار اونٹ کے نیچے ہی پڑا ہوا تھا۔ یہ لے کے چلے، قافلہ پیچھے پیچھے چلا، یہاں ان منافقوں کو موقع مل گیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگانے کا۔ انہوں نے کہا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جان بوجھ کر پیچھے رہ گئی تھی اس صحابی کے انتظار میں، اور بھی جو بکواسات ان کی زبان میں انہوں نے کہی، نہ زبان ان کو برداشت کر سکتی ہے نہ کان اس کو سن سکتے۔ باتیں چلتی رہیں حتیٰ کہ مدینے کے اندر باتیں پھیل گئیں۔ ان لوگوں میں ایک مستہ صحابی ہیں جن کے گھر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل ہر مہینے راشن پہنچایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ابو بکر صدیق کو پتہ چلا کہ اس نے بھی میری بیٹی کے اوپر الزام لگانے والوں میں شمولیت اختیار کر لی، باتیں جب چلتی ہیں تو بہت تیز پھیل جاتی ہیں، وہاں بڑے بڑے لوگ ان باتوں میں آ جاتے ہیں، یار وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، آخر کار کچھ تو ان باتوں میں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا لی میں آج کے بعد اس کے گھر میں کچھ نہیں بھیجوں گا، کم از کم یہ میری قرابت داری کا خیال کر لیتا، کم از کم یہ اس چیز کا خیال کر لیتا کہ کس کی بیٹی پہ الزام لگ رہا ہے، کس کی بیوی پہ لگ رہا ہے، اور یہ ان میں شامل ہو گیا۔ قسم کھا لی میں اس کے گھر میں راشن نہیں بھیجوں گا۔ اللہ نے سورہ نور میں یہ آیت نازل فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ فرمایا ایمان والوں کو یہ شبہ نہیں دیتا کہ وہ کسی بات کو لے کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ وہ خرچ کن پر کرتے ہیں؟ اپنے قرابت داروں پہ، مسکینوں پہ، محتاجوں پہ۔ جب وہ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں تو کسی بات کو دل میں لینے کے بعد انہیں یہ کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان پہ خرچ کرنا بند کر دیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے وہ درگزر کر دیں، انہیں چاہیے وہ معاف کر دیں۔ آج میری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ اگر ہمارے گھر میں تو دور کی بات، کوئی شخص مجھ پر یا آپ پر انگلی اٹھا کر کہہ دے کہ اس میں یہ جرم ہے، ہم کئی دن تک اس کے ساتھ بولنا چھوڑ دیتے، سلام دعا ختم کر دیتے، قطع تعلقی کر دیتے ہیں۔ ہاں میں تمہارے ساتھ اس قدر مخلص ہوں، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تم نے میری نیکیوں کا، احسان کا یہ بدلہ دیا۔ سیکھیے سیدنا ابو بکر صدیق کی سیرت سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب یہ قسم کھائی کہ میں ان کے گھر میں کچھ نہیں بھیجوں گا، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا ایمان والوں کا تو یہ شیوا نہیں ہوتا کہ وہ کسی بات کو دل میں لے لے اور پھر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے پیچھے ہٹ جائے۔ قرابت داروں، مسکینوں، یتیموں، مہاجروں میں، انصار میں مال خرچ کرنے میں پیچھے ہٹ جائے۔ ایمان والوں کی تو یہ صفت نہیں ہوتی۔
ایمان والوں کی صفت یہ ہوتی ہے وہ درگزر کرتے ہیں، وہ معاف کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ اللہ اکبر کبیر، کیسی عجیب بات۔ حالت کیا ہے؟ بیٹی پر الزام لگا ہے۔ بیٹی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ کون سی زوجہ محترمہ ہے؟ جن سے سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اس خاتون پر الزام لگا ہے، اور وہ لخت جگر ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، برداشت نہ کر سکے۔ لیکن اللہ کے قرآن کی آیت کو سننے کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کی قسم میرا دل اس صحابی سے صاف ہو چکا ہے، پہلے اس کے گھر میں مہینے کا جو راشن جاتا تھا اللہ کی قسم اب سے ڈبل جایا کرے گا۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا ہے نا، کہتا ہے یہ تو غیرت ہی اس کے اندر نہیں ہے، شرم ہی نہیں ہے، کل تک فلاں بندہ اس کے اوپر انگلی اٹھا رہا تھا، اس کی کردار کشی کر رہا تھا، اور آج یہ کہتا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اس کے اندر غیرت ہوتی، اس کا ناک ہوتا تو یہ ایسے کرتا۔ یہ ہمیں شیطان بھڑکا رہا ہوتا ہے، دوسرے کی عزت کو ٹارچر کرنے کے لیے، ڈیگریڈ کرنے کے لیے، اس کو پس پس ڈالنے کے لیے۔ اور یہ ابو بکر ہیں جنہوں نے قرآن کو سن کر کیا کہا؟ میں اس کے طرف سے دل کو صاف کرتا ہوں، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ کیوں معاف کرتا ہوں؟ کیونکہ تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے قرآن میں سوال ہی اس انداز میں کیا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ تم اس بات کو لے کے بیٹھ گئے ہو، اور اس بات پہ آ کر تم مال خرچ کرنے سے پیچھے ہٹ رہے ہو۔ تمہیں چاہیے تم معاف کر دو، تم درگزر کرو۔ کیوں کرو؟ کیونکہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے۔ فرمایا میں اللہ کی رضا کی خاطر معاف کرتا ہوں، اور اب سے ڈبل دیا کروں گا۔ یہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کی شان اور عظمت اس قدر ہے کہ بڑی بڑی ضخیم کتابیں ان کی سیرت پہ لکھی جا سکتی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان کی سیرت کے کچھ مزید بہترین پہلو اگلے جمعے میں بیان ہوں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔